السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج 24 اکتوبر 2025 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی خبریں ہیں، اس لیے تھمبنیل پر الگ الگ خبروں کی ہیڈنگ لگائی گئی ہے۔ ہر لائن میں الگ الگ خبروں کی ہیڈنگ لگائی گئی ہے، اس لیے اس خبر کو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف دہلی کے رام لیلا میدان میں اجلاس عام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 16 نومبر 2025 کو دہلی کے رام لیلا میدان میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک عوامی اجلاس منعقد کر رہا ہے، جس میں تمام دینی و ملی رہنما، سیاسی پارٹیوں کی سربراہان، ممبران پارلیمنٹ، اقلیتی رہنما اور سول سوسائٹی کے اہم افراد خطاب فرمائیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحفظ اوقاف تحریک کے کل ہند کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحفظ اوقاف مہم کے دوسرے مرحلے کے روڈ میپ کا یہ ایک اہم پروگرام ہے، جس میں پورے ملک سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اجلاس دہلی میں منعقد ہو رہا ہے، اس لیے دہلی و اطراف دہلی، مغربی اتر پردیش اور میوات، ہریانہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اجلاس میں شرکت کر کے متنازع وقف ترمیمی قانون کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرے۔ ڈاکٹر الیاس کے مطابق اجلاس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ فرمائیں گے۔ جن اہم دینی و ملی رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی رضامندی دے دی ہے، ان میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، سابق ایم پی اور نائب صدر بورڈ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی صاحب، شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام اور نائب صدر بورڈ مولانا محمد علی محسن نقوی صاحب، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی صاحب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جامع مسجد دہلی کے شاہی امام حضرت مولانا سید احمد بخاری صاحب اور فتح پوری مسجد کے شاہی امام حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب کی شرکت بھی متوقع ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں کانگریس، این سی پی، سماجوادی پارٹی، آر جے ڈی، عام آدمی پارٹی، ڈی ایم کے، ترنمول کانگریس، شیو سینا اور بیجو جنتا دل کے رہنماؤں اور ممبران پارلیمنٹ کی شرکت بھی متوقع ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب نے دہلی و اطراف دہلی، مغربی اتر پردیش، میوات، ہریانہ وغیرہ اور دیگر قریبی ریاستوں کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں اجلاس میں شریک ہو کر اپنے اوقاف املاک یعنی مساجد، مدارس، عیدگاہوں، امام باڑوں، درگاہوں، خانقاہوں اور دیگر خیراتی اداروں کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ انہوں نے بطور خاص ان علاقوں کے تمام ائمہ مساجد، ملی تنظیموں اور ملی اداروں کی ذمہ داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعہ کی خطبات و تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کو شرکت پر آمادہ کرے۔ وہیں دوسری جانب اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے لائی آسام سرکار بل۔ اسمبلی الیکشن کے دہانے پر کھڑے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت اگلے مہینے میں شیڈول آنے والے اسمبلی اجلاس میں بڑے بلوں کا ایک سلسلہ پیش کرے گی۔ مجوزہ قوانین میں نام و نہاد، لو جہاد، تعداد ازدواج کو نشانہ بنانے اور ریاست کے چائے والے قبائل کے ارکان کو فائدہ پہنچانے کے لیے زمینی اصلاحات کے ساتھ ستراس بشنوئی ماؤنٹینز کے تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ نئے بل تاریخی اور ٹرانسفارمیٹو ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کی تفصیلی معلومات دینے سے معذرت کی، کہتے ہوئے کہ تفصیلات ریاستی کابینہ کی رسمی منظوری کے بعد سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا آسام اسمبلی کے آنے والے اجلاس میں ہم لو جہاد، تعدد ازدواج، ستراس کے تحفظ اور چائے کے قبائل کو زمین کے حقوق جیسے مسائل پر اہم اور تاریخی بل پیش کریں گے۔ چیف منسٹر نے بار بار ایک قانون متعارف کرانے کا اشارہ دیا جس میں لو جہاد میں ملوث ہونے کے الزام میں عمر قید سمیت سخت سزا دی جائے گی۔ واضح رہے کہ ایک سازشی نظریہ جو دائیں بازو کے گروپوں کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلمان مرد ہندو خواتین کو شادی کا جھانسا دے کر انہیں اسلام قبول کرواتے ہیں، تاہم اس طرح کا ہندوستانی قانون میں کوئی قانونی یا حقائق پر مبنی موقف نہیں ہے، اور بین المذاہب جوڑوں کو نشانہ بنانے اور فرقہ وارانہ پاپولرائزیشن کو ہوا دینے کے لیے اس پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی ہے۔ دی ہندو اور دی انڈین ایکسپریس کے مطابق سرما نے پہلے ان قانون سازی کے اقدامات کو آسامی ثقافت اور آبادی کے تحفظ کی کوششوں کے طور پر بتاتے ہوئے اپنی حکومت کے موقف کا دفاع کیا ہے، تاہم اپوزیشن جماعتوں اور شہری حقوق کے گروپوں نے اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پر سیاسی فائدے کے لیے فرقہ وارانہ بیان بازی کو ہتھیار بنانے کا الزام لگایا۔ دراصل کانگریس اور اے آئی ڈی یو ڈی ایف نے خبردار کیا ہے کہ مجوزہ قوانین مسلمانوں کو ہراساں کرنے
اور مذہبی آزادی اور شادی کے انتخاب کے آئینی حقوق کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ منصوبہ بند بلوں میں آسام کے چائے والے قبائل کے لیے زمین کے حقوق سے متعلق اقدامات بھی شامل ہیں، جو ایک ایسی کمیونٹی ہے جسے تاریخی طور پر معاشی پسماندگی کا سامنا ہے۔ اگرچہ فلاحی اصلاحات کی شمولیت کو سیاسی نظریات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا ہے، ناقدین نوٹ کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر قانون سازی کا ایجنڈا آسام کی حکمرانی میں بڑھتے ہوئے سخت گیر ہندوتوا کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ وہیں دوسری جانب حلال مصنوعات کی فروخت پر وزیر اعلیٰ یوگی نے لگائی پابندی، اسلام پر لگائے سنگین الزامات۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور میں منعقد RSS کی 7 سالہ تقریبات میں بڑا الزام عائد کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ حلال سے تصدیق شدہ مصنوعات نہ خریدیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے دعویٰ کیا کہ یوپی حکومت نے اس طرح کی مصنوعات کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے کیونکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال دہشت گردی، جبری تبدیلی مذہب اور لو جہاد جیسی سرگرمیوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں CM یوگی نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں حلال سرٹیفیکیشن نہ ہو۔ CM یوگی نے دعویٰ کیا کہ صابن، کپڑوں اور ماچس جیسی اشیاء کو بھی حلال کا لیبل لگایا جا رہا ہے جس سے سالانہ 25,000 کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے، حالانکہ سرٹیفیکیشن کی کوئی سرکاری شناخت نہیں ہے۔ اس تقریب میں انہوں نے سیاسی اسلام کو ملک کے لیے ایک بڑا نظریاتی خطرہ بھی قرار دیا۔ CM یوگی نے دعویٰ کیا کہ تاریخ میں برطانوی اور فرانسیسی نوآبادیاتی نظام پر تو چرچا ہوتی ہے لیکن سیاسی اسلام کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ اس نے سناتن دھرم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج، گرو گوبند سنگھ، مہارانا پرتاپ اور مہارانا سانگا جیسے جنگجوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان سب نے سیاسی اسلام کے خلاف جنگیں لڑی لیکن تاریخ میں اس پہلو کو بہت کم جگہ دی گئی ہے۔ CM یوگی نے بابری مسجد کی جگہ پر بنائے گئی رام مندر کی تعمیر میں RSS کے رول کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جب اپوزیشن پارٹیوں نے مندر کی تعمیر پر سوال اٹھایا تو RSS کے رضاکار لاٹھی چارج اور گولیوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی پرعزم رہے۔ RSS کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ایودھیا میں ایک شاندار رام مندر کھڑا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔